الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی
مہکنے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ معززین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر محبوب بے مثال آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھ ناچیز کو اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معززین کرام، پیارے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ مدینہ کے اندر ایک مکان کی چھت پر جلوہ افروز ہوئے، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے راوی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم تو وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا وہ ہم تو اس پر ادراک نہیں کر سکتے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب فتنے، آزمائشیں تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گی جیسے ہر گھر کے اندر بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں، یعنی جیسے بارش برستی ہے تو کوئی گھر اس بارش کے پانی سے خالی نہیں رہتا، ہر گھر متاثر ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ہر گھر ان فتنوں سے متاثر ہوگا۔ اور آج اگر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو دنیا کے پھیلائے گئے فتنوں میں سے کسی نہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہے۔ گزشتہ روز حالانکہ یہ بل 2018 میں پاس ہوا، ٹرانسجنڈر کے نام سے ایک بل پاس ہوا قومی اسمبلی میں، اور اللہ رب العزت کی قرآن مجید کے اندر
ایک آیت ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ. یہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اس کی ایک لمٹ ہے، باؤنڈری ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ رب العزت کی حد کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کر جاؤں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اب فتنوں کا دور ہے اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اور اگر ہم اس اسلامی ملک کے اندر ان قوانین کو لاگو کریں یا ان قوانین کو پاس کروانے کی کوشش کریں جو صراحتاً دین اسلام کے مخالف ہو، تو وہ اس آیت کو سامنے رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو، اللہ نے جو باؤنڈری مقرر کی ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایسا سمجھے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. اللہ رب العزت دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. صرف زبان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد جو کرتے رہیں ہمیں کھلی اجازت ہے. ارشاد فرمایا نہیں، کافہ مکمل طور پر تمہیں دین اسلام کے اندر آنا پڑے گا. تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ میں جب دین اسلام قبول کر رہا ہوں تو میں اپنا سر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا رہا ہوں. یعنی میں یہ بات تسلیم کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر ہر مقام پر میں اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ جب میں اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر رہا ہوں تو میں ہر وقت سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کسی کو پھر اختیار نہیں رہتا، اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دین اسلام نے جو فیصلہ کر دیا اس پر عمل پیرا ہو. اب یہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، آئے روز عجیب عجیب قوانین پاس ہو رہے ہیں. خواجہ سراؤں کے نام پر ایک بل پاس ہوا کہ ٹرانسجنڈر کو قوانین دیے جائیں، ان کو حقوق دیے جائیں. اب شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس پر دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہر معاملے پر، ہر موڑ پر. اب جو خواجہ سرا ہے، ہجڑا ہے، مخنث ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں. اب وہ انسان پیدا ہوا، اس انسان کے پیدا ہونے میں اس کی کوئی غلطی ہے؟ انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد پیدا ہو، عورت پیدا ہو، یا وہ خواجہ سرا پیدا ہو، یعنی اس میں نہ مرد کی خاصیتیں ہیں نہ عورت کی خاصیتیں. اگر کوئی انسان ایسا پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کے اندر کیا اس کا اپنا عملہ دخل ہے؟ نہیں، اس کا عملہ دخل اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا نا. اللہ رب العزت جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ خامی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کے اندر ہے کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہو گیا جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اس سے والدین لا تعلقی کا اختیار کر لیتے ہیں، اس کو لا تعلق کر دیتے ہیں، معاشرہ اسے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ شریعت نے اسے نہیں چھوڑا. شریعت تو اس کے جیسے عام انسان کے حقوق ہیں، شریعت نے اس کے بھی ایسے حقوق مقرر کیے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل میں اس خواجہ سرا کے بل کے پیچھے جو چھپی ہوئی ایک سازش ہے، اصل میں اس پر ڈسکس کرنی ہے، اس پر بات کرنی ہے، اس کی آگاہی فراہم کرنی ہے. ایک انسان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. اب یہاں پر جو قانون پاس ہوا اس میں ایک ایکٹ ہے جو اس کی ڈیفینیشن تعریف کی گئی کہ خواجہ سرا ہو، اس کے اندر جسم کے اندر زیادہ خصوصیات مرد کی ہوں تو وہ اپنے آپ کو جا کر مرد ڈکلیئر کر دے.
نادرا والے اس سے سرٹیفکیٹ، اس کا جو نادرا کے آفس سے جو شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ جاری ہوتا ہے وہاں پر وہ مرد لکھ دیں، اگر عورت کی خصوصیات ہیں تو اس کو عورت لکھ دیں۔ اس کے آگے ایک جملہ لکھا ہے اف اینی پرسن، اگر کوئی شخص عام انسان ہے، مکمل انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کی جذبات ایسے ہیں، اب یہ قابل غور ہے اور اس پر ڈسکس کرنی ہے۔ یہ جو جملہ انہوں نے لکھوایا، اصل میں کوئی بھی جب فتنہ ہوتا ہے، جب آپ کے سامنے کوئی بھی ایسے قانون پاس کروانا ہو جس کے پیچھے بہت بڑی تنظیم ہو، تو سامنے کسی ایک کو رکھا جاتا ہے، جو معاشرے کے اندر ایک چھوٹی چیز کو رکھ کر اس کے پیچھے ایک بڑا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اب نام لیا گیا خواجہ سراؤں کا کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے جو ہے یہ قانون بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، یونین جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں جو قوانین پاس ہو چکے ہیں، وہاں سے جو قوانین بن کر ہمیں مل رہے ہیں ہماری اسمبلی کے اندر، وہ پاس ہو رہی ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے، وہ مکمل مرد ہے یا مکمل عورت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جسمانی طور پر تو مرد ہوں، اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا، معاشرہ بھی مجھے مرد کے طور پر جانتا ہے، لیکن میرے جذبات جو ہیں وہ عورتوں والے ہیں، تو مجھے عورت لکھ کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک مرد ہے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ میرے جذبات جو ہیں وہ عورتوں والے ہیں، تو مجھے شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا جائے، عورت ڈکلیئر کر دیا جائے، اور نادرا اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اسے عورت ڈکلیئر کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ مرد ہے اور وہ اپنے آپ کو کاغذات میں، ڈاکومنٹیشن میں اپنے آپ کو عورت لکھوا رہا ہے، تو اب مجھے بتائیے اس سے معاشرے کے اندر کتنی خرابی پیدا آئے گی۔ وہ مرد جو اپنے آپ کو عورت لکھواتا ہے، اپنی جنس تبدیل بھی نہیں کرواتا، حالانکہ اب تو معاشرے کے اندر یہ بیماری بھی بڑی عام ہو رہی ہے۔ اللہ ہر انسان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو۔ یورپین کنٹریز میں تو یہ عام ہے، اب ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہے معاملہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ہارمونز کے ذریعے، ڈاکٹروں کے میڈیکل کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مرد بنوا رہے ہیں، ہارمونز استعمال کرتے ہیں، میڈیکل کی دوائی استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بار بار آپریشن کرتے ہیں، اور پھر وہ عورت اپنے آپ کو مرد بنوا دیتی ہے۔ اب یہ بیماری بھی عام ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جسمانی طور پر مرد بن جائے، یا ایک مرد ہے وہ جسمانی طور پر عورت بن جائے، ایک تو یہ بیماری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ بیماری، جو اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے نا، اس میں جو خرابی ہے، وہ اپنے جسمانی اعضاء میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں کروا رہا، صرف وہ اپنے جذبات بیان کر رہا ہے کہ میرے جذبات ہیں، میں عورت ہوں، حالانکہ اس کا جسم مرد والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، تو نادرا اسے عورت ڈکلیئر کر دے۔ اب شریعت کے اندر کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، پردے کے معاملات ہیں، بے حیائی کو کتنا فروغ ملے گا کہ ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا رہا ہے، عورت لکھوا رہا ہے، تو پھر وہ شادی کس سے کرے گا؟ لا محالہ جب وہ عورت لکھوا رہا ہے تو کسی مرد سے شادی کرے گا۔ تو مرد کی مرد سے شادی کرنا، یہ دین اسلام کے اندر اسے لوطی فعل کہتے ہیں، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہوا تھا۔ اگر اس فعل کو اصل میں اس فعل کو فروغ دینا ہے کہ ایک جنس کا دوسرے جنس سے ہم جنس پرستی کو فروغ دینا، اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہو جائے تو ہم تو مسلمان ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کی حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کی حد کو توڑیں، کسی بھی اللہ کی حد کو توڑ کر آگے پھلانگنے کی کوشش کریں، یہ تو ہماری اپنی جان پر ظلم ہے۔ اصل میں یہ یورپین کنٹریز، پاکستان کا جو معاشرتی نظام ہے، جو خاندانی نظام ہے، اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیجئے، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہ خود پریشان ہیں، اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر اس معاشرے کے اندر یہ فتنے جنم لینا شروع ہو گئے تو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔
تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تو تم زبان سے اقرار کر رہے ہو نا کہ میں مسلمان ہوں، تو تم پر لازم ہے کہ مکمل دین میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم شیطان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ جو بیماری، یہ جو قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی انسان ہے، وہ مرد ہے اپنے آپ کو عورت لکھوا رہا ہے، تو کتنے خرابی لازم آتی ہیں معاشرے کے اندر۔ ایک عورت ہے وہ کہے کہ میں مرد ہوں، میری جو جذبات ہیں وہ مرد والے ہیں، اپنے جسمانی ساخت تبدیل بھی نہیں کرواتی، صرف وہ اپنے جذبات، احساسات پر اگر ڈکلیئر کرے کہ میں ایک مرد ہوں، اور اس عورت کو مرد لکھ دیا جائے کاغذات میں، اس کے شناختی کارڈ پر عورت کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے، تو وہ پھر کس سے شادی کرے گی؟ وراثت کا کیسے معاملہ ہوگا؟ وراثت کے اندر عورت کا حق اور ہے، مرد کا حق اور ہے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا رہے تو وہ قرآن اور حدیث اور اسلام کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس جو بل یہ پاس ہوا، اس پر علماء کو تشویش کیوں ہے؟ علماء اس پر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ آرٹیکلز کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ اس پر کالم کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ بیانات علماء کیوں جاری کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہ ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، اس میں تقریباً 6 خرابیاں ایسی بیان کی گئی ہیں جو اس قانون کو پاس کرنے سے لازم آتی ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس معاملے پر آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، کام تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون الناس، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ یہ جو لوگوں کو اچھائی کا پیغام دینا ہے، یہ صرف سٹیج پر بیٹھے کسی عالم کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا کام ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے، نہ ولی ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، تو ان کے مقام کو دیکھ کر شہداء رشک کریں گے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو پھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یعنی لوگ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ لوگوں سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ لوگ اللہ سے محبت شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ ان سے کیسے محبت شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگ اس نیکی کی دعوت کو قبول کر کے ان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، دین اسلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب وہ دین اسلام کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان سے محبت شروع فرما دیتا ہے۔ تو یہ پیغام کو جاری کرنا ہمارے ہاتھ میں جتنی طاقت ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، آپ احباب نے صاحب علم ہیں اکثر سنی ہوگی کہ اگر کہیں پر برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کی ادنی ترین نشانی ہے۔ تو آج تو سوشل میڈیا ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، اس پر آواز اٹھائیں کہ ایسے غیر قانونی، غیر اسلامی جو قوانین اگر پاکستان کے اندر پاس ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہی روایت جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں، اور وہ داخل ہو رہے ہیں فتنے۔ تو ہم نے اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آنے والی نسل کو بچانا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جب بھی آپ جائیں گے تو اس کے بہت سے منافی جو ہے پہلو نکلتے ہیں۔ اب یہ جو قانون ہے اس میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے، یا عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دے، سب سے پہلے اس میں جو خرابی لازم آتی ہے وہ دھوکہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے
ایک مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے، تو دھوکہ، یہ اس میں دھوکے کی واضح نشانی موجود ہے کہ وہ ہے مرد لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، یا وہ ہے عورت وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں۔ اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کے متعلق ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت نمبر ہے 4989 کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ روایت بھی بڑی قابل توجہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ بات شروع ہوئی کہ اس نے اپنے احساسات جذبات کو کہا کہ میرا جسمانی ساخت مرد ہے لیکن میرے احساسات عورت والے ہیں تو مجھے عورت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس نے جیسے جھوٹ بولا وہ جھوٹ بول کر وہ گناہ کے راستے پر چلا، جب اس راستے پر چلتا جائے گا تو اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا اور سوچتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تو خرابی یہ آتی ہے کہ انسان جھوٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسا جھوٹ جو اس کے مرنے تک جاری رہتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی کہ وہ ایک مرد تھا اس نے اپنے آپ کو ایک عورت لکھوا دیا۔ اچھا، یہ ایک پہلی خامی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو خرابی لازم آتی ہے وہ احکام شرع کے اندر مرد کے احکامات اور ہیں، عورت کے احکامات اور ہیں۔ اگر اس قانون کو پاس جیسے کر لیا گیا، اگر اس قانون کو لاگو کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر ایک اعداد و شمار کے مطابق 30,000 لوگ اس قانون کے بعد اپنے آپ کو، جو مرد ہیں وہ عورتیں لکھوا چکی ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو مرد لکھوا چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل رہا ہے۔ ہم اسلام کا نام لینے کے بعد، پاکستان اسلام کے نام پر بنانے کے بعد ہم کس طرف چل نکلے ہیں کہ 30,000 کے نادرہ کے اعداد و شمار کے مطابق مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا چکے ہیں اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا چکی ہے۔ تو اب جو معاملات شریعت کے ہیں، وراثت کا معاملہ اور مرد کا اور ہے، عورت کا اور ہے، نماز پڑھنے کا مرد کے حکام اور ہیں، عورت کے اور ہیں، عورت کے احکامات بچے کے حمل کے بچے کے جو معاملات ہیں مرد کے وہ نہیں ہیں، غسل کے معاملات ہیں مرد کے اور ہیں۔ غسل عورت پر اگر کسی حیض نفاس کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو کیا مرد بھی 15 دن ناپاک رہتا ہے، 10 دن ناپاک رہتا ہے؟ اگر دیکھیے کتنے احکامات اسلام کے کلیش کر رہے ہیں، اسلام سے کتنا ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کے خلاف یہ سازش ہے کہ اپنے آپ کو ایک مرد ہے وہ عورت ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسے مرد بنایا، جو اس کے حق میں بہتر تھا اللہ نے اسے بنایا۔ اب وہ دین اسلام کے مخالف یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے۔ جو یورپ کے اندر ہے، کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، یورپ کے اندر صرف بات یہاں تک نہیں رہی کہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا رہی ہے اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا رہی ہے، بات یہاں تک نہیں ٹھہری، اس کے آگے تک بات جا پہنچی ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو جانور ڈکلیئر کر دیا ہے اور ایک کمیونٹی بن چکی ہے وہاں پر یورپ کے اندر کہ لوگ، جو اللہ نے انہیں انسان بنایا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے جو جذبات ہیں نا وہ کتے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو انسانوں کی طرح نہیں بولتا بلکہ وہ جیسے کتا بھونکتا ہے وہ بھونک کر مہمانوں کا استقبال کرتا ہے اور خوراک کتوں کی استعمال کرتا ہے، اس کا رہن سہن کتوں جیسا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بات شروع ہوئی تھی اپنے احساسات کو اجاگر کرنے کی کہ ایک انسان نے کوئی اندر احساسات ہوئے کہ میرے احساسات، اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا لیکن میرے جذبات عورت والے ہیں، تو بات یہاں تک تو نہیں ٹھہری۔ لوگوں نے تو اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کر دیا، وہاں پر کتوں کی ایک کمیونٹی بن چکی ہے جو ہے انسان لیکن اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کر رہے ہیں انسان بلی ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تو یہ بات یہاں تک نہیں رہتی۔ کوئی بھی بات، جب کوئی بھی فتنہ شروع ہوتا ہے وہ ایک مقام پر رکتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو پھر اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کتنی خرابیاں ہیں۔ اللہ اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائے
ہم نے اکثر دیکھا ہے کسی کے پاس جب اللہ دولت عطا کرتا ہے تو یہ اکثر ہوتی آزمائش ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا واضح فرمان یہ موجود ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر اور کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ جس کے پاس چند پیسے آئے وہ اعلیٰ نسل کا 3-4 لاکھ کا ایک کتا لے کر آئے گا گھر کے اندر، اعلیٰ قسم کی یہ جی باہر سے منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، بلیاں منگواتے ہیں، یہ مطلب ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ تو پہلے ہی بے راہ روی کا شکار ہے، اگر ایسے قوانین میں ان کو اور مزید آسانی دی گئی تو وہ پھر اس بات پر نہیں ٹھہریں گے۔ تو دوسری بات جو خرابی لازم آتی ہے اس قانون کے بنانے کے بعد، اگر کوئی اس پر عمل کرواتا ہے تو احکام شرع کے اندر جو ہے وہ اس میں لازمی ہے کہ اس میں کلائش آتا ہے۔ اگر وراثت کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مرد کا حق اور رکھا ہے، عورت کا اور رکھا ہے، اور اگر ایک عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرتی ہے اور وہ مرد کے برابر حصہ لیتی ہے تو لا محالہ وہ ایک بھائی کا حصہ کھا رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ باطل طریقے سے اپنے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اب تیسری جو خرابی لازم آتی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو احساسات ہیں، اور دوسرا اگر کوئی اپنی شخصیت کو تبدیل کروا دیتا ہے، جیسے معاشرے کے اندر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بہت سے اخبارات کے اندر بہت سی ویڈیوز ایسی چلتی ہیں کہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ آپریشنز کے ذریعے، ہارمونز کھا کے، میڈیسن یوز کر کے وہ اپنے آپ کو مرد بنوا دیتی ہے، آپریشن کے ذریعے، میڈیسنز کے ذریعے۔ تو یہ ہے تغییر خلق، یعنی جو اللہ رب العزت نے جسے عورت تخلیق کیا اس نے اپنے آپ کو مرد بنا دیا۔ اس کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے دھتکار دیا، طویل واقعہ ہے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو باتیں رکھیں وہ عرض کرتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، یعنی یہ عمل چھوڑ دیں گے اور انہیں امید دلاؤں گا کہ ٹھیک ہے اگر گناہ کر رہے ہو تو خیر ہے، تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور اس پر اکثر عمل کر رہے ہیں، اور یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس پر ابھی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ اب اگلا جو جملہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ جو اللہ کی تخلیق ہے نا اس میں تبدیلی کریں، جو اللہ کی تخلیق ہے نا اس میں تبدیلی کریں۔ اب جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے جذبات کے احساسات کو نہیں عمل کر رہا، در حقیقت جو شیطان اسے ابھار رہا ہے وہ اس شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان کی پیروی کرنے والا سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے یا اپنی جنس تبدیل کروا دے میڈیسنز کے ذریعے، آپریشنز کے ذریعے، تو وہ نہ سمجھے کہ میں اس دنیا کے اندر بڑا کامیاب ہو گیا، آخر موت ہے۔ جیسے ہی انسان پر موت واقع ہوگی پھر اسے محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ یہ تو شیطان اللہ کے سامنے جب پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی نا، اس وقت اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ اپنی جو خلق ہے، جو اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، اس میں تبدیلی کر دو۔ اور اب اس شیطان کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کے اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے نا اس بات پر کہ وہ اپنے عورت ہونے پر ہی خوش نہیں ہے جو اللہ نے اسے بنایا، ایک مرد ہے وہ اپنے مرد ہونے پر خوشی نہیں ہے جو اللہ نے اسے بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو اللہ رب العزت نے بہترین صورت اسے عطا کی اس پر وہ راضی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے احکامات کے خلاف جا رہا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے، جو اعضاء کو کاٹ کر اگر اپنی وہ تخلیق تبدیل کرتا ہے تو یہ اللہ رب العزت اور اس کے احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی روایت نمبر 2125 کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے کہ جو اپنی خلق کو تبدیل کرائے، جو اپنی جینڈر کو تبدیل کرواتا ہے،
کہ میں ہوں مرد لیکن میڈیکل کے ذریعے اپنے آپ کو میں عورت ڈکلیئر کر دوں، اس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اب جو چوتھی بات ہے وہ اس سے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم جنس پرستی کا فروغ ملتا ہے۔ اگر یہ قانون جیسے پاس ہوا کہ اگر کوئی انسان ہے اس کے احساسات ہیں کہ میں عورت ہوں اور ہے وہ مرد، اور وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا دیتا ہے، تو لا محالہ اس سے جنس پرستی کو نہیں فروغ ملے گا۔ کہ وہ ایک مرد ہے، عورت ڈکلیئر کر کے مرد سے شادی کرے گا تو مرد سے حقیقتاً تو مرد سے شادی کر رہا ہے، اور یہ جنس پرستی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پر جو عذاب نازل فرمایا قرآن کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات عطا کی، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث کام کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، وہ مرد کے ساتھ برا فعل کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ اگر ایسے قوانین کو پاس کر لیا جائے اور پھر اس کو عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو لا محالہ اس سے جو ہے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرد اگر عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس پر بھی پیارے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5885 کے اندر کہ پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، صرف مشابہت اختیار کریں۔ کیسے؟ لباس پہنیں عورتوں والا، شوز پہنے عورتوں والے، بال لمبے لمبے رکھوا لیں، جیسے آج کل ہمارے وہ ہیئر کیچر لگانے کا رواج چل نکلا ہے، وہ عورتیں لگاتی تھیں اب مرد لگا رہے ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار ہو رہی ہے نا، اور اپنی بالوں کے اندر چوٹیاں باندھی جا رہی ہیں، جو عورتیں باندھتی تھیں وہ مرد باندھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا یہ فیشن نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم معاشرے کے اندر کوئی اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جو ایسے دین اسلام کے مخالف قوانین پاس ہوتے ہیں تو یہ دین اسلام کے قوانین جو خلاف اللہ اور اس کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حقیقتاً انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ ہم بول اس پر اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکیں۔ اب جو آخری اس پر بات ہے کہ اس سے بے پردگی کو جو ہے وہ راستہ ملتا ہے۔ اب ایک مرد ہے، اگر وہ عورت لکھوا کے عورتوں کے واش روم میں چلا جائے اور اسے کوئی پکڑے تو وہ کہے گا میں نے لکھوایا ہوا کہ میں عورت ہوں، بے پردگی نہیں ہوگی۔ ایک عورت ہے، اس کے سامنے غیر محرم نہیں آ سکتا، لیکن اس کے سامنے عورت جسے وہ جانتی بھی نہیں ہے، لیکن عورت تو عورت کے سامنے آ سکتی ہے۔ ایک عورت غیر محرم سے مل رہی ہے، کسی بھی وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر کوئی پکڑ لے اور اس مرد کو کہے کہ یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، تم اس سے کیوں مل رہے ہو، وہ مرد کہے بھئی میں عورت ہوں، میں نے لکھوایا ہوا ہے۔ اب دیکھیے نا معاشرے کے اندر کیسی بیماریاں پھوٹیں گی، معاشرے کے اندر کیسا رواج پکڑے گا کہ ہر دوسرا انسان بے پردگی کے اندر جو زنا ہے وہ اگر پہلے تو انسان اسے ڈرتا ہے، لیکن اگر یہ قانون پاس ہو جائے، اس پر وہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر شرع عام اگر دو مرد اور عورت مل رہے ہیں جن کا نکاح بھی نہیں ہے، غیر محرم ہے، اور ان کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ کہیں گے جی ہم نے لکھوایا ہوا ہے کہ میں عورت ہوں، میں تو عورت سے مل رہا ہوں، یہ تو عورت ہے، عورت تو عورت سے مل سکتی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسے جو قوانین ہوتے ہیں اصل میں فارن فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب اس پر آپ سب احباب صاحب عقل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں، لیکن ہمارا ایک فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کو پھیلائے، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچائے، اور جتنی آپ کی اپروچ ہے وہاں تک آواز اٹھائیں کہ اپنے آپ کو ان ایسے قوانین سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، یہ ایسے جب معاملات ہوتے ہیں وہاں پر اپنے سامنے سیاسی اپروچ نہ رکھیں کہ میری اس سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے تو اگر میں اس کے خلاف جاؤں گا تو میری وہ جو وابستگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے دین اسلام ہے، سب سے پہلے ہم جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر تعلق بات کے اندر ہے، سب سے پہلا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، ہر اس تعلق کو توڑ دیں جو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کو توڑنے کا سبب بنے۔
ہر اس بات کو اپنا لیں جو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا سبب بنے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہر انسان اپنی توسط تک اپنے وسائل کو استعمال کر کے اس قانون کے خلاف لکھ سکتا ہے تو لکھے، بول سکتا ہے تو بولے، اپنے بچوں کو بتا سکتا ہے تو بتائے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاشرے کے اندر عام ہو گیا تو ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو ہمارا خاندانی نظام ہے، جو خوبصورت نظام ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔